لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج اسرائیل اس جھیل پر قابض ہے، روزانہ اس کے پانی کو چیک کرتا ہے، ہر لمحہ اس کی سطح کو ناپتا ہے جیسے وہ کسی آنے والے بڑے راز کے انتظار میں ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ جھیل اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ پانی اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اور آخر وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے دجال بھی اس کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ اور کیوں نبی پاک نے ہمیں بار بار اس جھیل کے بارے میں خبردار کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو کھولنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، دنیا اس جھیل کو سی آف گلیلی کے نام سے جانتی ہے، جبکہ عربی میں اسے بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 210 میٹر نیچے ہے، جو اسے دنیا کی سب سے نچلی سطح پر واقع میٹھے پانی کی جھیل بناتی ہے۔ تاریخی طور پر یہ جھیل تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ ارض مقدس میں آئے تو اس جھیل کے آس پاس کی زندگی ان کے دو قبائل نفتالی اور زبولون کو ملی۔ ان کی مقدس کتابوں میں اسے برکت والی جگہ قرار دیا گیا ہے، اور یہودی اسے کنریٹ کہتے ہیں جو عبرانی زبان میں ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ جھیل اور بھی عام ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں کئی معجزے دکھائے۔ آج بھی دنیا بھر سے عیسائی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور اب اگر ہم اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جھیل قیامت کی نشانیوں کا مرکز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے مشہور حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ حضرت تمیم داری ایک سفر کے دوران ایک جزیرے پر پہنچے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ دجال نے ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ حضرت تمیم نے کہا کہ ابھی نہیں۔ دجال نے کہا کہ جب یہ جھیل خشک ہوگی تو وہ نکلے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بحیرہ طبریہ کا خشک ہونا دجال کے خروج کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو وہ اس جھیل کا پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ پہلا گروہ پیے گا اور جب دوسرا آئے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی یہاں پانی تھا ہی نہیں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یہ جھیل قیامت کے قریب ہونے کی واضح علامت ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ وہ دجال کو تلاش کرتے ہوئے بحیرہ طبریہ کے قریب پہنچیں گے اور وہیں دجال کو قتل کریں گے۔ اس طرح بحیرہ طبریہ کا علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی آخری جنگ کا میدان بنے گا۔ اور دوستو، یہ احادیث 1500 سال پہلے کی ہیں، لیکن آج اس جھیل کی حالت دیکھیں تو بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ 2025 میں بحیرہ طبریہ کے پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اس پانی پر درجنوں ریسرچ سینٹر قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے سائنسدان روزانہ اس جھیل کی سطح کو چیک کرتے ہیں۔ ان کے پاس جدید سیٹلائٹ اور سینسرز ہیں جو پانی کے بخارات، درجہ حرارت اور بارش کی مقدار تک کو ناپتے ہیں۔ بظاہر یہ سب سائنسی تحقیق ہے، لیکن اندرونی طور پر ایک روحانی اور خفیہ مقصد ہے۔ اسرائیلی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ جیسے یہ جھیل مکمل طور پر خشک ہوگی، ایک عالمی تبدیلی رونما ہوگی۔ وہ اسی لمحے کے منتظر ہیں جس کا ذکر خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لمحہ قریب آ رہا ہے؟ تو دوستو، زمین کے نیچے موجود چشمے کمزور پڑ چکے ہیں۔ اردن سے آنے والے دریا یارموک کا بہاؤ آدھا رہ گیا ہے۔ جھیل میں پانی ڈالنے والے چھوٹے دریا بند کر دیے گئے ہیں تاکہ اسرائیل اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھ سکے۔ اس لیے اسرائیلی حکومت نے اسے ایک ملٹری زون میں بدل رکھا ہے۔ وہاں عام شخص کو داخلہ نہیں دیا جاتا۔ ہر ہفتے وہاں سے پانی کے سیمپل لے کر تل ابیب کی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ اگر ایک جھیل کا سوکھنا ایک مذہبی واقعے سے جڑا نہ ہوتا تو کیا اسرائیل اسے اتنی سنجیدگی سے لیتا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ دجال کے خروج کے لمحے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی جھیل کا پانی ختم ہوگا، دنیا میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو تمام مذاہب کے ایمان کو آزما ڈالے گا۔